لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وسارعوا اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو الی مغفرۃ اس بخشش کی طرف من ربکم جو تمہارے رب کی طرف ہے وجنت اور اس جنت کی طرف ارضھا اس کی چوڑائی ہے السماوات سارے آسمان والارض اور زمین اعدت وہ تیار کی گئی ہے للمتقین ڈرنے والوں کے لیے ڈرنے والے کون ہیں الذین وہ جو ينفقون خرچ کرتے ہیں فی السراء خوشی میں والضراء اور تکلیف میں والکاظمین الغیظ والکاظمین اور پی جانے والے ہیں متقین الغیظ غصے کو والعافین اور درگزر کرنے والے ہیں عن الناس لوگوں سے واللہ یحب المحسنین واللہ اور اللہ یحب اللہ محبت کرتا ہے المحسنین نیکی کرنے والوں سے اب نیکی کرنے والے کون ہیں والذین اذا فعلوا فاحشہ والذین اور وہ لوگ اذا جب فعلوا کرتے ہیں فاحشتاً کوئی بے حیائی کا کام او ظلموا یا وہ ظلم کرتے ہیں انفسہم اپنی جانوں پر ذکر اللہ تو وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو فاستغفروا اللہ کو یاد کرتے ہی فاستغفروا پس وہ بخشش مانگتے ہیں لذنوبہم اپنے گناہوں کی ومن اور کون ہے یغفرو جو بخشتا ہے الذنوب گناہوں کو الا اللہ سوائے اللہ کے ولم یصروا اور انہوں نے اصرار نہیں کیا علی ما اس پر فعلوا جو انہوں نے کیا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اس حال میں کہ وہ جانتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کچھ اوقات میں
اور کچھ جگہوں میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ حرمین میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، مسجد اقصی میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں پہ اللہ رب العالمین نے جس جگہ میں برکت رکھی ہے۔ اسی طرح کچھ اوقات میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم۔ انا انزلناه في ليلة مباركة، ہم نے قرآن مجید کو ایک برکت والی رات میں اتارا ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے برکت والے اوقات کا تذکرہ کیا ہے۔ ان برکت والے اوقات میں سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں اپنی زبان میں فرماتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو امام احمد نے مسند احمد میں اور امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن نسائی میں ذکر کیا ہے۔ حدیث کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتاکم رمضان، لوگوں تمہارے پاس رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آیا ہے۔ شہر مبارک، رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہے بلکہ بابرکت مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں مہینوں کی گنتی کے اعتبار سے 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کا مہینہ واحد مہینہ ہے جس کو بائی نیم نام لے کر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کا مہینہ وہ خوش نصیب مہینہ ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے نام سمیت قرآن مجید میں کیا ہے۔ تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے تمہاری زندگی میں ایک بار پھر۔ شہر مبارک، یہ عام مہینہ نہیں ہے، سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے۔ جس طرح سید الایام یوم عرفہ ہے، سید اللیالی لیلۃ القدر ہے، اور اسی طرح سید الایام ہفتے کے اعتبار سے جمعہ کا دن ہے، اور مہینوں میں سے سید الشہور رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اب اس مہینے میں کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ سارعوا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر دوڑو، الی مغفرۃ، بخشش کی طرف،
یہ بھی رب العالمین کے رحمان و رحیم ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دنیا میں جو پیپر آپ لکھ لیتے ہیں، پیپر لکھنے کے بعد ایگزامینر کے ہاں وہ آنسر شیٹ جمع کرنے کے بعد اگر آپ اپنے پیپر کو درست کرنا چاہے، آپ کو درست کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ یہ رب ہے جو رحمان اور رحیم ہے، جو فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ۔ لوگوں جو پرچے اب تک تم دے چکے ہو، اس پرچے کے اندر اگر تم درست کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے پرچے کے اندر جو غلطی تم کر بیٹھے ہیں، تم اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہو، ساریعو، ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑ لگاؤ، اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، بخشش کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، پیارے پیغمبر آمین کہتے ہیں، دوسری سٹیپ پہ قدم رکھتے ہیں، آمین فرماتے ہیں، تیسری سٹیپ پہ قدم رکھتے ہیں، آمین فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات، ان تین باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی، جناب جبریل امین جو سید الملائکہ ہے، وہ بد دعا کر رہے تھے اور سید البشر آمین کہہ رہے تھے۔ ذرا غور کیجئے، بد دعا کرنے والا سید الملائکہ ہو، آمین کہنے والا سید البشر ہو، کیا وہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جناب جبریل نے جو بد دعائیں کی، ان میں سے ایک بد دعا یہ بھی تھی، جبریل کی تائید میں نے جو آمین کہا، وہ بد نصیب انسان جس کے زندگی میں رمضان المبارک آئے اور رمضان المبارک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنے گزشتہ دیا ہوا پیپر کو، اپنی غلطیوں کو درست نہ کر سکے، اپنا کھاتا کلیئر نہ کر سکے، اپنے نامہ اعمال کی صفائی نہ کر سکے، جناب جبریل اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ آمین کہہ کر تائید کرتے ہیں، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ان بد نصیبوں میں ہمیں شامل نہ فرمانا، ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، تقاضا اور مطالبہ کرتے ہیں، اللہ ان بد نصیبوں میں سے مجھے اور میرے جتنے بھی سامعین، جتنے بھی مسلمان ہیں، اللہ ان بد نصیبوں میں ہمیں شامل نہ فرما دے۔ ہماری حالات کچھ اچھی نہیں ہے، ہمارے کردار، ہمارے چال و چلن اس لائق نہیں ہے، اللہ ہماری حالت پہ رحم فرما، اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللہ ہماری حالت پہ رحم فرما، اللہ ہماری بری حالات یا ہماری جو غلطیاں ہیں، ہماری غفلتیں ہیں، اللہ اس کی طرف نہ دیکھنا، اللہ درگزر فرمانا۔ تو ساری مسلمانوں اس رمضان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں دوڑ لگاؤ، کس چیز کی طرف؟ اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، سب سے پہلی چیز رمضان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سارعوا اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اپنے کھاتا کلیئر کر لو، صفائی کر لو نامہ اعمال کی، سارعوا اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جو مغفرت کے پروانے کون جاری کرتا ہے؟ ربکم، جو تمہارے خالق و مالک ہے، جو تمہارے پالنہار ہے، جو تمہاری حاجت روا اور مشکل کشا ہے، وہی بخشش کی ڈگری جاری کر سکتا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں ہے جو تمہیں بخشش کی ڈگری، بخشش کی پروانہ جاری کر سکے۔ وَجَنَّةٍ، کیونکہ گناہوں کی غلاظت کے ساتھ، گناہوں کی گندگی کے ساتھ
تم اللہ کی جنتوں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جنتوں میں جانا چاہتے ہو تو گناہوں کے وائرس سے، گناہوں کی علائشوں سے، گناہوں کی غلاظتوں سے اپنے آپ کو پاک کر لو۔ رمضان پاکی کا، صفائی کا مہینہ ہے۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے، عربی زبان میں جلا دینے والی۔ آئیے ہم اس رمضان کو حقیقی معنوں میں رمضان بناتے ہوئے اللہ سے دعا بھی کرے، اللہ سے درخواست بھی کرے اور کوشش بھی کرے، اللہ ہمارے گناہوں کو، اللہ ہماری غلطیوں کو، اللہ ہماری غفلتوں کو، اللہ ہماری سستیوں کو جلا دے۔ رمضان کا معنی جلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں صلاۃ اوابین کا ٹائم وہ وقت ہے جب گرمی کی تپش کی وجہ سے، اس جلن کی وجہ سے اونٹ کا بچہ اپنی ماں کی سایہ جب ڈھونڈنے شروع ہو جائے، وہ ٹائم ہے صلاۃ اوابین کا۔ تو ترمز کا معنی کیا ہے؟ جلا دینے والا۔ اسی سے رمضان ہے جلا دینے والا۔ تو اللہ رب العالمین حقیقی معنوں میں رمضان کو میرے حق میں بھی، آپ کے حق میں بھی، اللہ اس کو رمضان بنا دے جس میں ہم اپنے نامہ اعمال میں ہماری جو غلطیاں ہیں، ہماری جو غفلتیں ہیں، ہمارے جو گناہ ہیں، ہماری سرکشیاں ہیں، اللہ اس کو ہمارے نامہ اعمال سے جلا کر راکھ بنا دے۔ وما ذلك على الله بعزيز، یہ میرے رب پر کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن ہے کوئی اس طرف آنے والے۔ میرے رب فرماتے ہیں وسابقوا، مسابقت کرو، اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ اللہ کے بہت سے نیک اور برگزیدہ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، یسارعون فی الخیرات، خیرات کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے ہمیشہ ریس میں، مقابلے میں رہتے ہیں۔ وهم لها سابقون، اللہ فرماتے ہیں میرے وہ خوش نصیب بندے، وہ سبقت لے جانے والے ہیں، اور جو سبقت لے جانے والے ہیں معمولی لوگ نہیں ہے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے مقرب بندے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے، آمین۔ وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض، اور ایسے جنتوں کی طرف، ایسے باغات کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم گناہ گاروں کو بھی اس جنت کے مستحق بنا دے، آمین۔ الذی اعدت للمتقین، وہ جنت اللہ رب العالمین نے اعدت، وہ تیار کی گئی ہے، للمتقین، متقین کے لیے وہ جنت تیار کی گئی ہے۔ اگر اس جنت میں جانا چاہتے ہو، رب سے مغفرت کی ڈگری لینا چاہتے ہو، اس جنت میں جانا چاہتے ہو جس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اس کے لیے شرط کیا ہے؟ متقین بننا پڑے گا، متقی بننا پڑے گا۔ اب متقی بننے کے لیے، متقی بننے کی لوازمات کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اگر متقی بننا چاہتے ہو، الذین ينفقون، متقی بننے کے لیے سلیبس یہ ہے، نصاب یہ ہے، شرط یہ ہے، ينفقون فی السراء، خوشی میں بھی وہ خرچ کرتے ہیں، والضراء، اور غمی میں بھی وہ خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، خرچ بھی کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور وہ اپنے غصوں کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو کیا ہم متقی بننے کے لیے ينفقون فی السراء، خوشی میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، والضراء، تکلیف میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، والکاظمین الغیظ، اور کیا
کیا ہم غصے پینے کے لیے تیار ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر یہ کام تم کرو، اللہ فرماتے یہ متقی ہے، اور جو متقی ہے ان کے لیے ہم نے وہ جنت تیار کی گئی ہے، عرضها السماوات والارض، جس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، وہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقین کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والآفین عن الناس۔ سیدنا علی زین العابدین، علی ابن الحسین، جناب حسین کا بیٹا علی، علی زین العابدین کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ وضو بنا رہے تھے، لونڈی پانی ڈال رہی تھی۔ جناب علی زین العابدین جناب حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہے، بہت نیک سیرت، اللہ کے مقرب بندے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں ان کی معیت عطا فرمائے۔ تو جناب علی زین العابدین وضو بنا رہے تھے، لونڈی پانی ڈال رہی تھی۔ بے خیالی کی وجہ سے لونڈی کے ہاتھوں سے، ملازمہ کے ہاتھوں سے وہ برتن گر جاتا ہے اور جناب علی زین العابدین کے ہاتھ پہ لگ جاتے ہیں۔ جناب علی زین العابدین تکلیف محسوس کرتے ہیں، شدت تکلیف کی وجہ سے چہرہ لال ہو جاتے ہیں، سرخ ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی بندی لونڈی تھی، ملازمہ تھی۔ اس زمانے کی لونڈیوں اور غلاموں کی علمی معیار دیکھ لے، آج ہم اپنے علمی معیار اسلام سے ہماری وابستگی دیکھ لے کہ لونڈی تھی۔ جب علی زین العابدین کی چہرے کے رنگ بدلتے ہوئے اس لونڈی نے دیکھی، وہ اچھی طرح جانتی تھی یہ نواسہ رسول کا بیٹا ہے، یہ وہ لوگ ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وہ جانتی تھی علی زین العابدین کی جب چہرے کے رنگ بدلنے لگے، وہ لونڈی جناب علی زین العابدین رحمہ اللہ کی حالت سے واقف تھی، مزاج شناس تھی۔ فٹ اس آیت کی تلاوت کرتی ہے، والکاظمین الغیظ۔ جناب علی زین العابدین قرآن مجید کی آیت سنتے ہی فرماتے ہیں قزمت غیظی، میں اپنے غصہ میں پی چکا ہوں۔ یہاں پر وہ لونڈی بس نہیں کرتی، کہتی ہیں والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ جناب علی زین العابدین فرماتے ہیں عفوت عنکی، میں نے تجھ سے درگزر کر لی۔ یہاں پر بھی وہ بس نہیں کی، وہ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سیدنا علی زین العابدین کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انت حرۃ لوجہ اللہ، میں تیرے ساتھ احسان کرتے ہوئے میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیتا ہوں۔ یہ ہے متقی بننا۔ اس جنت کی حصول کے لیے، مغفرت کی حصول کے لیے متقی بننا پڑے گا، اور متقی بننے کے لیے ينفقون فی السراء، خوشی میں خرچ کرنا پڑے گا۔ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ مال خرچ کرے، جس کو اللہ نے وقت دیا ہے وہ وقت خرچ کرے اللہ کے لیے، جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، کوئی سکلز، کوئی مہارت دی ہے، وہ اللہ کے دین کے لیے اپنی صلاحیت، اپنی مہارت، اپنی سکل صرف کرے۔ فی السراء والضراء، خوشی میں بھی خرچ کرے اور غمی میں بھی خرچ کرے۔ متقی بننا چاہتے ہو تو، اگر بننا نہیں چاہتے تو پابندی نہیں ہے۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے پہ کنٹرول کرنا ہوگا اگر متقی بننا چاہتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ اگر کوئی آگے سے اسے گالی دے تو کیا کہے؟ گالی کا جواب گالی سے دے یا غصہ پی لے؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي مُرُعٌ صَائِمٌ روزہ یہ سکھاتا ہے اگر کوئی گالی اسے دے وہ گالی کا جواب کس طرح دے؟ انی امرؤ صائم میں روزہ دار ہوں، میرا روزہ مجھے تیرے غصے کے مقابلے میں غصہ کرنے کی اجازت نہیں۔ ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے رمضان کو؟ غصے بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں۔ والعافین عن الناس اگر کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے، کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے، متقی بننے کے لیے ان کو اللہ کے لیے معاف کر۔ سیدنا یوسف الکریم ابن الکریم علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام، بھائیوں نے بڑا ظلم کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ جب یوسف علیہ السلام کو طاقت ملی، قوت ملی، ریاست ملی، حکومت ملی، اقتدار ملا، بھائی جناب یوسف علیہ السلام کے پاس لقد آثرك اللہ علینا ان کننا لخاطئین، اللہ نے آپ کو ہم پر فوقیت دی ہے، اللہ نے آپ کو طاقت و پاور دی ہے، ہم یقیناً خطا کار تھے، خطا کار ہے۔ کیا فرمایا جناب یوسف نے؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کسی قسم کا کوئی انتقام، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اللہ کے لیے معاف کر دیا جائے گا۔ مکہ والے میرے نبی کو رات کی تاریکی میں مکہ چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں۔ میرے نبی مکہ کی طرف حسرت بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ انت احب البلاد الی اللہ، مکہ اللہ کی بستیوں میں سے سب سے محبوب ترین اگر میری نزدیک کوئی بستی ہے، شہر مکہ تو ہی ہے۔ لولا ان اہلک اخرجونی ما خرج، اگر مکہ والے مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے میں مکہ چھوڑ کر دنیا کی کسی بستی میں رہنا پسند نہ کرتا۔ رات کی تاریکی میں نکلنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، میرے نبی نکل جاتے ہیں۔ 10 سال بعد طاقت کے ساتھ بزور بازو مکہ کو فتح کر لیتے ہیں۔ مکہ کے وہ ظالم جو پیارے پیغمبر علیہ السلام سے کئی جنگیں لڑ چکے تھے، وہ جان کی امان مانگنے کے لیے، اپنی جان کی بھیک مانگنے کے لیے میرے نبی کے آگے سر جھکا کر بیٹھے تھے۔ یہ بھی رمضان ہی کے مہینے میں فتح مکہ ہوا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام مکہ والوں سے سوال کرتے ہیں، ما انا فاعل بکم، بتلاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، میرے بارے میں تم کیا توقع رکھتے ہو؟ آگے سے کیا کہتے ہیں مکہ والے؟ انت اخ کریم وابن اخ کریم، آپ اچھے بھائی ہیں اور اچھے بھائی کے بیٹے ہیں، اچھے بھتیجے ہیں، اچھے بھائی سے اور اچھے بھتیجے سے ہم خیر ہی کی توقع رکھتے ہیں۔ یہ ہے والعافین عن الناس۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اقول لکم کما قال یوسف بن یعقوب لاخوته، میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف ابن یعقوب نے اپنے ظالم بھائیوں سے کہا تھا۔
اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، اذهبوا سب چلے جاؤ، آج کسی کا کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ سیدنا سعد بن معاذ غالباً رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کی زبان پر یہ نعرہ تھا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج اللہ کے دشمنوں کا خون بہانے کا دن ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ الیوم یوم المرحمہ، میرے صحابی آج ہم قوت میں ہے، آج رحم کا دن ہے، یوم بر و وفا اور نیکی کرنے کا دن ہے۔ وہ عثمان ابن ابی طلحہ، آج بھی کعبۃ اللہ کی چابی آج بھی عثمان ابن ابی طلحہ کی خاندان میں ہے۔ میرے نبی ایک دفعہ خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، عثمان ابن ابی طلحہ میرے نبی کو داخل ہونے نہیں دیتے۔ میرے نبی عثمان ابن ابی طلحہ سے فرمانے لگے، عثمان آج تو مجھے روک رہا ہے، یاد رکھنا ایک دن یہ چابی میری ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں وہ چابی دے دوں گا۔ مکہ فتح ہوتے ہیں، میرے نبی عثمان ابن ابی طلحہ کو اپنی مجلس میں بلاتے ہیں، عثمان ابن ابی طلحہ سے چابی لے لیتے ہیں۔ جناب عباس اور جناب علی مطالبہ کرتے ہیں، اللہ کے حبیب بیت اللہ کی یہ چابی بھی ہمیں دیا جائے۔ میرے نبی علیہ السلام خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ جب چابی دینے کے وقت آتے ہیں، پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ این عثمان ابن ابی طلحہ، عثمان بن ابی طلحہ کہاں ہے؟ اس کو پیارے پیغمبر کے سامنے لایا جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر چابی پھر عثمان ابن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، خذها خالدتا طالدتا لا ينزعها عنكم الا ظالم۔ عثمان ابن ابی طلحہ اس چابی کے لے لو، تم سے ظالم ہی یہ چابی تم سے چھینے گا۔ آج بھی چابی عثمان ابن ابی طلحہ کے اولاد میں آج بھی وہ چابی ہے۔ یہ ہے والعافین عن الناس، متقی بننے کے لیے والعافین عن الناس، لوگوں کو درگزر کرنا ہوگا۔ واللہ یحب المحسنین، اور جو محسن بنے گا، اللہ محسنین سے، نیکی کرنے والوں سے میرا رب محبت کرتا ہے۔ اگر کسی کو رب کی محبت درکار ہے، کسی کو رب کی محبت کی ضرورت ہے، ان کو یہ سلیبس پڑھنا پڑے گا، اس سلیبس پر عمل کرنا پڑے گا۔ کیا یہ رمضان آنے سے پہلے کیا ہم اپنوں کے لیے معاف کرنے کے لیے، درگزر کرنے کے لیے تیار ہیں، یا اسی طرح گزرے گا ہمارا رمضان، اسی بدماشیوں کے ساتھ، اسی نافرمانیوں کے ساتھ، یا ہم اس رمضان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رب سے مغفرت مانگیں گے، مغفرت کی ہم مستحق بنیں گے، جنت کے مستحق بنیں گے۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنے آپ کو مولویوں نے بتایا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، بہت باری قیمت حصول جنت کے لیے باری قیمت ادا کرنا پڑتا ہے۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھا ہے۔ والعافین عن الناس بات میں یہ کر رہا تھا، رسول اللہ کی سیرت سے، انبیاء کی سیرت سے، سلف صالحین کی سیرت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، کیا ہم رمضان سے پہلے اپنوں کو، ہم میں سے ہر آدمی، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں خوب جانتا ہے۔ ہم میں سے اکثر، میں اور آپ بلا استثناء، کیا ہم اپنوں سے راضی ہیں، اپنوں سے جڑے ہوئے ہیں، یا اپنوں سے کٹے ہوئے ہیں؟ کیا جوڑ کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں گے، یا اسی توڑ کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں گے؟ رمضان سے پہلے جنت چاہتے ہو، جن سے ٹوٹے ہوئے ہیں ان سے جڑ جائے۔
جن پر غصہ ہے ان کو اللہ کے لیے معاف کر دے، جنہوں نے آپ پر ظلم کیا اس کو بھی اللہ کے لیے معاف کر دے۔ یہ جنت کی قیمت ہے، جنت کی قیمت ہے۔ یاد رکھو جتنے جمعے آپ سنتے ہیں یہ آپ کے حق میں بھی حجت بن سکتی ہے، آپ کے خلاف بھی حجت بن سکتی ہے۔ عمل کیا تو یہ آپ کے حق میں حجت، اگر سن کر ایک کان سے سن لیا اور ایک کان سے نکال دیا تو یہ آپ کے خلاف حجت ہے۔ کان کھول کر سن لو۔ اتنا میں حجت میں کر رہا ہوں۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، متقین کون ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشة، پہلا کام اگر کسی کو یقین آئے، سورہ آل عمران آیت نمبر 133 سے لے کر سورہ آل عمران آیت نمبر 136 تک اپنے گھروں میں جا کے جس مکتب فکر سے آپ کا تعلق ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمارے مکتب فکر کے علماء کے کیے ہوئے ترجمہ پڑھیں، آپ جس بھی ٹائٹل سے جس بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے اسی مکتب فکر کے عالم کے کیے ہوئے ترجمے پڑھ لے۔ آیت نمبر 133 سے لے کر آیت نمبر 136 سورہ آل عمران دیکھ لے، کہیں میں آپ کے ساتھ غلط بیانی تو نہیں کر رہا ہوں۔ والذین اذا فعلوا فاحشة، متقی بننے کے لیے یہ بھی کرنا پڑے گا۔ والذین اذا فعلوا فاحشة، جب بھی ان سے کوئی بے حیائی کے کام سرزد ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسهم، یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیتا ہے، وہ اس بے حیائی کا کام ان سے جب سرزد ہوتا ہے یا وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا اس بے حیائی کے کام پہ مرتے دم تک لگے رہتے ہیں، یا جو ظلم اس نے اپنے اوپر کیا ہے اس ظلم پر وہ ڈٹے رہیں گے ناک کا مسئلہ بنا کر؟ ذکر اللہ، متقین کی خوبی یہ ہے بتقاضۂ بشر ان سے غلطی ہو جاتی ہے، ان سے بے حیائی جب سرزد ہوتا ہے یا وہ اپنے آپ پر یا اپنے کسی عزیز پر ظلم کر بیٹھتا ہے، ذکر اللہ، وہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، میں نے اپنے اللہ کو جواب بھی دینا ہے، میرے اللہ نے مجھ سے حساب بھی لینا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، جنتی کہے گا میں جنت میں اس لیے آیا ہوں، دنیا میں میں اس احتساب کی سوچ کے ساتھ میں زندگی گزارا کرتا ہوں۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میں نے اپنے رب سے ملاقات بھی کرنی ہے، میرے رب نے مجھ سے حساب بھی لینا ہے، میں نے رب کو حساب بھی دینا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہم سے حساب یسیر لے۔ تو جو اللہ رب العالمین سے ملاقات اور اللہ کو حساب دینے کا عقیدہ رکھتا ہے، ذکر اللہ، وہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، میں نے اپنے اللہ کو حساب بھی دینا ہے، میں نے اپنے اللہ سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ جب اللہ یاد آ جاتا ہے کیا کرتا ہے؟ فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنی گناہوں کی معافی دنیا میں ہی مانگتے ہیں۔ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، یاد رکھو اللہ کے علاوہ کوئی اور گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ شیطان نے ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دیا ہے
ہماری نسبت فلانا بابے سے ہیں، فلانے پیر سے ہے، بابا بزور بازو ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ سن لو قرآن مجید کی یہ آیت، ومن اور کون ہے یغفر الذنوب، جو گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، الا اللہ، میرے رب کے سوا۔ اس غلط فہمی میں نہ رہے، جس بابے سے میری نسبت ہے، جس پیر کا میں مرید ہو، وہ پیر مجھے جنت میں داخل کرے گا۔ لا یشفعون الا لمن ارتضی، کسی کو سفارش کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی جب تک میرے رب اجازت نہ دے۔ اس غلط فہمی میں نہ رہیے، سبز باغ سے نکل آئیے، حقیقت کی دنیا میں قدم رکھیے، گراؤنڈ اور ریالٹی کو سمجھیے۔ ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے اللہ کے سوا غلطیوں کو، گناہوں کو معاف کرنے والا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ اپنے گناہوں پہ ڈٹ نہیں جاتے۔ گناہ سرزد ہونے کے بعد متقی فوراً اپنے اللہ سے رجوع کر لیتا ہے، اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اب تک جو پیپر ہم دے چکے ہیں، جو غلطیاں ہم پیپرز میں کر بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان غلطیوں کو درست کرنے کا اللہ ایک اور موقع دے رہا ہے۔ لہذا میں گزارش یہ کروں گا، درخواست یہ کروں گا، سنجیدگی کے ساتھ اس رمضان کو گزارنے کی اہتمام کرے، رمضان کی حکمت کو، فلسفہ روزہ کو سمجھے اور سمجھ کر روزہ رکھے، سمجھ کر رمضان گزارے، تب جا کے یہ رمضان آپ کے لیے اور میرے لیے سفارش کرے گا اللہ رب العالمین کی عدالت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، اور روزہ اور قرآن قیامت کے دن اور روزہ دار کے لیے سفارش کرے گا، قرآن قاری قرآن اور عامل قرآن کے لیے سفارش کرے گا۔ اللہ رب العالمین ان خوش نصیبوں میں مجھے اور آپ سب کو شامل کر دے جن کے روزے کے اندر یہ طاقت ہو وہ اللہ کی عدالت میں ہماری سفارش کر سکے، جن کی قرآن مجید پڑھنے کی قرات کے اندر، عمل بالقرآن کے اندر یہ پاور موجود ہو جو اللہ کی عدالت میں میری اور آپ کی سفارش کر سکے۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ القرآن الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن اور روزہ قیامت کے دن، قرآن قاری قرآن عامل قرآن کی سفارش کرے گا اور روزہ دار کی سفارش کرے گا۔ اور روزے کا دلیل کیا ہوگا، استدلال کیا ہوگا، پروف اور لاجک کو کیا پیش کرے گا؟ یقول الصیام اے ربی منعته الطعام والشہوات بالنہار، اے میرے رب میں نے اس روزہ دار کو کھانے پینے اور شہوت کے امور سے دن کے ٹائم پہ میں نے اس کو روک کے رکھا تھا۔ فشفعنی فیہ، اللہ اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما لے۔ ویقول القرآن، اور قرآن قاری قرآن کی طرف سے، عامل قرآن کی طرف سے یہ دلیل پیش کرے گا، رب منعته النوم باللیل، اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے میں نے اس کو روکا، وہ مجھے پڑھتا رہا، میری قرات کرتا رہا، مجھے سمجھتا رہا، مجھے سنتا رہا، میں نے اسے سونے سے روکا اور میرے روکنے سے وہ رک گیا، وہ مجھے پڑھتا رہا، مجھے سنتا رہا، مجھے سمجھتا رہا۔ تو لہذا اللہ میری درخواست یہ ہے اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَشْفَعَانِ،
اللہ رب العالمین اور روزے کی سفارش بھی قبول کرے گا، قرآن مجید کی سفارش بھی قبول کرے گا۔ اگر کسی نے کسی کو سفارشی بنانا ہے، پیارے پیغمبر کی زبان پر اعتبار کرتے ہوئے بابوں سے، داغوں سے، قبروں سے اپنے آپ کو توڑ کر قرآن سے جوڑو،